ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. لائق سب تقریم عالی مرتبت عالی جناب اور سادات حضرت علامہ مولانا سید محمد علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، لائق سب تقریم معزز حاضرین محفل، عزیز سنی بھائیوں، اصول برکت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ توبہ کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الروضات سید الافلاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ خیر مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حق سن کر حق قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات دور دور بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے تشریف لے آئیے قریب۔ ہاں آپ ایک لگا کے بیٹھے ہیں تو کوئی موضوع ہے اس پہ فرش اس پہ دری پہ بیٹھتے ہیں، تھوڑا سا اور آگے بڑھنا، آپ بھی دری پہ بیٹھتے ہیں۔ محترم حضرات، کافی عرصے کے بعد آپ حضرات اس مسجد میں غالباً خدمہ ایک سال 1.5 سال تو ہو گیا، آج پھر آنے کا شرف نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ مسجد کی حاضری کی برکت عطا فرمائے۔ ماہ رجب ہے، رجب کا مہینہ ہے، بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے لوگوں کو رمضان المبارک کے مہینے کا انتظار رہتا ہے، صالحین مومنین وہ رجب کا بھی انتظار کرتے ہیں۔ شعبان رمضان یہ تینوں مہینے تسلسل کے ساتھ آتے ہیں۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان حضور کا مہینہ ہے، رمضان حضور کی امت کا مہینہ ہے۔ تو رجب کے مہینے میں کئی بزرگان دین کے عرس منائے جاتے ہیں، جس میں خواجہ غریب نواز، امام جعفر صادق، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور علیہ السلام کی معراج کا ذکر بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے، اور حضور کو معراج بھی رجب کے مہینے میں ہوئی، 27 رجب۔ اسی طور پر اور بھی کئی اس کے اندر واقعات ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، اب پہلے سے زیادہ لوگوں کو رجب سے متعلق معلومات ہوتی جا رہی ہے۔ رجب میں روزہ رکھنا اور کثرت سے ذکر الہی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً جو لوگ مسجدوں سے وابستہ ہیں، محفلوں سے وابستہ ہیں، انہوں نے یکم رجب کو روزہ رکھا ہوگا، اور یکم رجب جمعرات
رات کو ہوئی اور قرآن مجید کی کچھ تلاوت بھی کی ہوگی، تو اس اعتبار سے الحمدللہ اچھی کاوشیں نظر آ رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور خواجہ خواجگاہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ صاحب کا عرس پہلے سننے میں یہ آتا تھا کہ بھائی فلاں کا بیٹی ہے بازار کی، وہ منائے گی، اس کے اندر عرس مبارک اور جناب قوالی اور یہ تمام چیزیں سننے میں آتی تھیں۔ لیکن الحمدللہ اب اگر یوں کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہر 10 مسجدوں میں کم از کم 2 مسجدوں میں تو خاص طور پر خواجہ غریب نواز کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے۔ یہ الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی کام الحمدللہ مسلمانوں میں بہتری کی طرف آئے۔ اس طریقے سے اب نکاح بھی کثرت سے لوگ مسجدوں میں ہی پڑھوا رہے ہیں، کیونکہ حال میں بے حال ہوتے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے کہا بھی مسجد میں طریقے سے بیٹھ کر مولانا صاحب کو بھی آسانی ہو جائے اور لوگ بھی آسانی سے آ جائیں وقت پر۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان کہ اب لوگوں کا ذہن اس طریقے سے بن گیا ہے۔ آپ کے بھی جب شادی بیاہ ہو، اللہ کرے آپ کو اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، تو مسجد میں نکاح کا اہتمام کرے تاکہ سب لوگ پہلے نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد نکاح کی تقریب ہو جائے اور پاکیزہ ماحول میں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یریدون کا معنی ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں، وہ اس بات کو چاہتے ہیں اور کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کون لوگ؟ کافر لوگ۔ ان یطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ ہم لوگ نور روشن رکھنا چاہتے ہیں، کافر نور بجھانا چاہتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ ویأبی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات پر مانے گا نہیں کہ تم اللہ کے نور کو بجھا دو، اللہ تو نہیں مانے گا۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ تو نہیں مانے گا۔ إِلَّا أَن يُتِمَّ، مگر یہ کہ اللہ تو پورا فرمائے گا نورہ، اپنے نور کو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے۔ اب عزیزان گرامی مزہ آئے گا کہ ہم سب تو نور والے ہیں الحمدللہ، ہمیں لوگ بھی نوری کہتے ہیں، ہمارے تو مرشد کریم بھی نوری، ہمارے تو حضور بھی نوری، تو ہمیں تو لوگ کہتے ہیں نور والا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ بالکل واضح فیصلہ کہ جو لوگ نور سے چڑھتے ہیں، جو لوگ نور سے دور رہنا چاہتے ہیں اور نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں، وہ لوگ بھی بالکل واضح ہیں، سامنے ہیں اور کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو اپنے نور کو پورا فرمائے گا، وہ نور کیا ہے؟ مفسرین کرام نے 3 قول ارشاد فرمایا۔ پہلا قول ہے قرآن مجید، اللہ کا نور قرآن ہے، یہ اللہ کا نور قرآن ہے۔ کافر چاہتے ہیں کہ قرآن مٹ جائے، قرآن کی تلاوت بند ہو جائے، قرآن کوئی سنے نہیں۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم
لعلکم تغلبون. جب قرآن پڑھا جاتا تو کافر کہتے لا تسمعوا، نہیں سنو. کیوں نہیں سنو؟ اس لیے نہیں سنو کہ یہ نور اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ ذکر الہی والی کتاب ہے، یہ حضور کی تعریف والی کتاب. اس کو نہیں سنو، یہ کافر کہتے ہیں. لیکن مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا؟ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرو. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے محبوب تلاوت کریں. اتلو ما اوحی، جو وحی کی گئی، الیک من الکتاب، آپ کی طرف کتاب سے، اس کی تلاوت کریں. ایک اور آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والوں کی شان بیان فرمائی. قرآن پڑھنے والا کس شان کا ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ، کوئی شخص حج کرے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے یا نہیں کہ اللہ نے کتنی بڑی سعادت عطا فرمائی؟ تو فرمایا قرآن پڑھنے والا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے والے کی قسم ارشاد فرمائی. والتالیات ذکرا، قسم ہے، تالیات کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے. ذکر کا معنی ہے قرآن، یعنی قرآن کو تلاوت کرنے والوں کی قسم ہے. جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرے، مسلمان مومن صالح، تو اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوتا ہے. والتالیات ذکرا اِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، اللہ نے اپنی شان کہ اللہ واحد، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا پروردگار، تمہارا معبود. الہکم لواحد، اللہ نے اپنے الہ ہونے کا ذکر، اپنے معبود ہونے کا ذکر اس بات کے ساتھ فرمایا کہ قسم ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی کہ تمہارا رب ایک ہے. یعنی اللہ نے قرآن پڑھنے والوں کی قسم ارشاد فرما کر اپنی الوہیت کا ذکر فرمایا، اپنی الوہیت کا ذکر فرمایا. تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا نور ہے، قرآن مجید اللہ کا نور ہے. جب کوئی بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان بھی روکتا ہے اور انسان نما شیطان بھی روکتا ہے، نماز سے بھی روکتا ہے. اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، تو دیکھے گا جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ روکتا ہے. کوئی نماز سے بھی روکتا ہے. اب نماز سے تو نہیں روکتا، میلاد سے روکتا ہے. اب نماز سے تو نہیں روکتا، خواجہ غریب نواز کی چھٹی سے روکتا ہے. اب میلاد سے تو نہیں روکتا، غوث اعظم کی 11ویں سے روکتا ہے. پہلے نماز سے روکتا تھا، اب میلاد سے روکتا ہے. تو پتہ یہ لگا کہ جیسے جیسے عزیزان گرامی دین اسلام کی چمک دمک چاروں طرف بڑھتی چلی گئی تو پھر دشمن ہتھیار ڈالتا چلا گیا، دشمن ہتھیار ڈالتا چلا گیا. شیطان آپ کو اولن تو میلاد سے منع کرے گا، لیکن جب آپ ڈٹ جائیں کہ نہیں میلاد تو کروں گا، تو پھر شیطان آپ کو کہے گا اچھا میلاد کر لو تو بس صرف نعت خوانی کر لینا، بس عالم کی تقریر نہیں کروانا، بس نعت پڑھتے رہو تاکہ لوگ جھومتے رہیں. کسی کو دین سمجھ میں نہیں آئے، کسی کو دین پتہ ہی نہیں لگے، کسی کو جناب دین سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے. تو شیطان پہلا بار یہ کرے گا کہ میلاد ہی نہ کرو، اور جب آپ ڈٹ جائیں کہ نہیں میں تو کروں گا تو شیطان ہتھیار ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے کر لو لیکن صرف
ناخوانی کرنا نہ امام صاحب کی تقریر ہونا چاہیے نہ کسی اور عالم کی تقریر ہونا چاہیے. اور جب آپ ڈٹ جائیں کہ نہیں تقریر تو ہوگی بغیر تقریر کے مزہ ہی نہیں آئے گا تو شیطان پھر ہتھیار ڈال دیتا ہے. کہتا اچھا چلو پھر ٹھیک ہے کسی ایسے شخص کو بلا کر تقریر کروا دو جو صرف نماز کے فضائل بتا دے, وضو کے فضائل بتا دے, مسواک کے فضائل بتا دے. اس وقت آپ ڈٹ جائیں کہ نہیں بھائی یہ تو ہر نماز کے بعد ہمارے یہاں درس ہوتا ہی ہے, ہم تو بلائیں گے فلاں عالم دین کو تاکہ وہ لوگوں کو بٹھا کے ذرا سمجھائے کہ عقائد اہل سنت کیا ہے, تاکہ وہ بٹھائے لوگوں کو اور سمجھائے کہ حضور کریم علیہ السلام کی ناموس پر پہرا دینا ہے, حضور علیہ السلام کی شان پر پہرا دینا ہے. تو پھر آخر میں عزیزان گرامی غور فرمائیں, شیطان پورا ہتھیار ڈال کے بھاگ جاتا ہے اور الحمدللہ مسجد میں یہ محفل سج جاتی ہے. تو جیسے جیسے آپ ڈٹ جائیں دین پر تو عزیزان گرامی پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے, کرم فرماتا ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ, اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ ہم اپنا نور پورا کریں گے. اور پہلا قول میں نے بتایا کہ نور سے مراد اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق انہوں نے مٹانے کی کوشش کی, ان کو بھی ذرا سن لیں. کن لوگوں نے قرآن کو مٹانے کی کوشش کی؟ ایک تو وہ لوگ تھے کہ جو سیدنا عثمان غنی, سیدنا عمر, سیدنا ابو بکر صدیق کے دشمن تھے. انہوں نے قرآن کو مٹانے کی کوشش کی. جب قرآن کو مٹا نہیں سکے تو پھر انہوں نے قرآن مجید میں لوگوں کو شبہ میں ڈالنے کی کوشش کی. کہنے لگے بھائی قرآن تو زیادہ تھا, ابو بکر صدیق نے معاذ اللہ کم کر دیا, فاروق اعظم نے کم کر دیا, عثمان غنی نے کم کر دیا. سمجھے آپ؟ یعنی کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو جتنی آیات ہیں اتنی نہیں ہے, بلکہ کہتے ہیں جو قرآن حضور پر نازل ہوا تھا اس میں 17,000 آیتیں تھیں. 17,000. باقی کہاں چلی گئی بھائی؟ پھر ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اس میں تو 6,000 آیات ہیں, 666. تو باقی کہاں چلی گئی؟ انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنے کی کوشش کی تاکہ لوگ پریشان ہو جائیں کہ بھئی اور کیا کیا تھا قرآن مجید میں, وہ تو ہمیں ملا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا فرمائے. تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید کی آیات ہوں زیادہ اور ہمیں کم ملی. پھر تو معاذ اللہ نیاز باللہ یہ بھی عقیدہ بنانا پڑے گا کہ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن 17,000 آیتوں پر عطا فرمایا اور ہمیں کتنی ملی؟ 6,000 ملی. اور اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہم اپنے نور کو پورا کریں گے تو نور پھر کہاں پورا ہوگا؟ ماننا پڑے گا کہ قرآن سچا ہے, یہ جھوٹے ہیں. اللہ نے قرآن کو پورا کیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہمارا ذکر کرتا ہے کہ قرآن اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے. تو قرآن مجید فرقان حمید الحمدللہ دور رسالت سے جو آج پڑھا جاتا ہے وہی دور رسالت میں بھی پڑھا جاتا ہے. جتنا اس دور میں عزیزان گرامی قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کیا جاتا تھا, آج بھی ہمارے دلوں میں, ہمارے گھروں میں, ہماری مسجدوں میں وہی قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے. اور سیدنا عمر فاروق اعظم کو عزیزان گرامی یاد رکھا کریں کہ انہوں نے قرآن کی حفاظت فرمائی, ابو بکر صدیق نے قرآن کی حفاظت فرمائی.
مجھے آپ بتائیں نماز تراویح وہاں جماعت جو پڑھتے ہیں یہ سیدنا عمر فاروق اعظم نے اس کا اجرا فرمایا تھا، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو اسے تراویح کو تنہا پڑھا۔ ابو بکر صدیق کے دور میں بھی تنہا پڑھی گئی، حضرت عمر فاروق کے دور میں آپ آئے مسجد میں، دیکھا لوگ اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، فرما سب جمع ہو جاؤ ایک جگہ، ایک امام بنایا اور فرما سب ان کے پیچھے پڑھے۔ دوسرے دن پھر آئے دیکھنے کے لیے تو سب لوگ جماعت نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا نعمت بدعۃ ھذی، یہ کتنی شاندار بدعت ہے جو میں نے جاری کر دی، اور انہوں نے جو جاری کی ہے آج تک الحمدللہ جاری مسائل۔ مسجد میں امام اگر حافظ قرآن نہیں، کمیٹی والے ایک مہینے پہلے سے اس کام میں لگ جاتے ہیں، بہترین حافظ قرآن تاکہ جناب نماز تراویح 5 جماعت ادا کی جائے۔ اگر حضرت عمر یہ کام نہ کرتے تو مجھے بتائیں کتنے لوگ ابھی تراویح پڑھتے ہیں؟ کسی کی ایک دن کی تراویح نکل جائے، اس سے بولو بھائی ذرا کھڑے ہو کر 20 رکعت پڑھ لو، تو کہے گا 20 من میرے اوپر وزن لگ رہا ہے، 20 من وزن لگتا ہے۔ اور جماعت کی یہ برکت ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو آسانی کے ساتھ پوری نماز پڑھ لیتا ہے۔ اسی لیے لوگوں کو دعوت فکر یہ بھی دینا چاہیے، یہ جو لوگ 2-4 پکوڑوں کے چکر میں، کوئی جا رہا ہے غریب افطار کرنے کے لیے تو کوئی گورکھی جا رہا ہے، کیا ہوا بھائی صوفی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی آج ہمارے کو فلاں جگہ افطار میں بلایا ہے۔ اچھا کہاں افطار کریں گے؟ وہاں افطار کریں گے، اور افطار کرتے ہی واپس آئیں گے۔ ارے بھائی تو کیا ہیلی کاپٹر پہ جاؤ گے اور واپس آ جاؤ گے؟ یہاں نماز شروع ہو جائے گی، تراویح نکل جائیں گی۔ بعض لوگوں پہ تو سمجھ میں آنے لگی ہے، انہیں کوئی دعوت دیتا ہے نا کہ بھئی ہماری طرف آئیں افطار کرنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم فلاں جگہ تراویح پڑھتے نماز تو وہ ہماری نکل جائے گی، وہ سپارہ نکل جائے گا۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں پڑھ لینا، ہمارے یہاں پڑھ لینا۔ تو بھائی میں تمہارے پکوڑے کھانے کے لیے کائے کیا ہوں اتنی دور؟ تمہیں افطار کرانا ہے، اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو بلاؤ جو 5 منٹ میں تمہارے گھر پہ پہنچ جائے، 5 منٹ میں اپنے گھر پہنچ جائے۔ مجھے تم 1 گھنٹے کی زحمت کیوں دے رہے ہو؟ اور بعض لوگ تو یہاں سے افطار کرنے کے لیے حیدرآباد جاتے ہیں، سمجھے آپ؟ وہ تو پرانے خیالات کے لوگ کہ بھائی داماد ایک افطاری تو ہمارے ساتھ کرے گا، بہنوئی صاحب ایک افطاری تو ہمارے ساتھ کریں گے، فلاں صاحب تو ایک افطاری ہمارے ساتھ کریں گے۔ ہم مسجد کے امام ہیں نا، ہم نے تو جناب آپ غور کریں تو خیر دوسرا معاملہ ہے، 20 سال تک اپنے گھر والوں کے ساتھ افطاری نہیں کی۔ سبحان اللہ، سمجھے آپ؟ 20 سال تک۔ وہ تو اب مسجد کے ساتھ مکان ہے تو ادھر افطاری کرتے ہیں، نماز پڑھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر۔ جو مسجد میں امام رہتے ہیں لوگ ذرا انہیں عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں، سب نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں مولانا کے بڑے مزے آ رہے ہیں، نہ گیس نہ بجلی نہ پانی کا بھی، ان کے صحیح مزے آ رہے ہیں۔ قبلہ شاہ قراب الحق قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے میں نے ایک مرتبہ کہا حضرت بعض لوگ کہتے ہیں یہ مولانا لوگوں کے بڑے مزے، گیس بجلی پانی کسی کے ان کو فکر نہیں ہے، سارے بل مسجد کی طرف سے ملتے ہیں، دیے جاتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا، فرمایا جو لوگ یہ کہتے ہیں ان سے کہیں کہ آپ بھی مولانا بن جائیں، آپ بھی مسجد سنبھال لیں، آپ بھی جناب امامت کریں، آپ بھی عالم دین بن جائیں، آپ کے لیے بھی ساری چیزیں فری ہو جائیں گی۔ تو عزیزان گرامی غور فرمائیں، ایک نماز پڑھانے والے عالم دین امام پر کس قدر کتنا بڑا
بوجھ ہوتا ہے کہ سب کی نمازیں درست ہونا چاہیے، سب کی نمازیں صحیح ہونا چاہیے، اور اس کے بعد وقت کا کس قدر اہتمام۔ ایک تو مسجد میں آپ نے جماعت کے وقت سے 1-2 منٹ پہلے پہنچنا ہے، صحیح ہے نا؟ آپ کو دیر ہو جائے گی، کوئی پوچھے گا آپ سے؟ ادھر امام کو دیر ہو جائے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ سارے لوگ کہہ کرے بھائی کیا ہوا، کہاں گھوم رہے ہیں، کہاں ٹہل رہے ہیں، ادھر نماز کا وقت ہو گیا۔ مجھے آپ بتائیں کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ادھر آدمی نے وضو کیا، پیٹ میں گڑبڑ پیدا ہو گئی، جائے گا واش روم یا نہیں؟ یا سنبھال کے آ جائے گا، چلو بھائی آ جاؤ، واش روم جائے گا، کچھ وقت لگے گا۔ تو لہذا کبھی اگر امام کو آنے میں دیر ہو جائے تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ بعض لوگ تو بڑے جناب وقت کے پابند ہوتے ہیں، سمجھے آپ، کہتے ہیں 1 سے منٹ بھی اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ تو امام کو نماز پڑھانے میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ لمبی تلاوت نہ ہو جائے، اس بات کا بھی اس کو خیال رکھنا ہے۔ پھر دعا میں بھی خیال رکھنا ہے کہ لمبی دعا نہ ہو جائے۔ تو لہذا امام مسجد عالم دین کا بہت احترام کرنا چاہیے، اور امام مسجد اور عالم دین کو بھی چاہیے کہ وہ سارے نمازیوں کا خیال رکھیں، عوام الناس کا خیال رکھیں۔ حدیث شریف میں فرمایا امام جسے بنایا جائے وہ ہلکی نماز پڑھائے۔ کیا مطلب؟ یعنی اتنی طویل نماز نہیں پڑھائے کہ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، انہیں نماز میں دقت محسوس ہونے لگ جائے۔ تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب پھر تو 2-3 منٹ کی نماز پڑھانا چاہیے، یہ آپ لوگ جو 8 منٹ کی نماز پڑھاتے ہیں 10 منٹ کی، تو یہ تو پھر آپ غلط کرتے ہیں، کیونکہ ایک آدمی بیمار ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے آ گیا اور آپ نے تو 10 منٹ کی نماز پڑھائی۔ بھائی عشاء کی نماز میں 10 منٹ تو لگتے ہیں، 8 منٹ 9 منٹ تو لگتے ہیں۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ جو عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا اس کے ذہن میں ہوگا کہ میں 10 منٹ تک نماز پڑھوں گا جماعت میں، وہ یہ ذہن لے کے تھوڑی آئے گا کہ 2 منٹ میں ہو جائے گی نماز، ذہن لے کر آئے گا یا نہیں؟ ہاں، غلطی اس وقت ہوگی کہ 10 منٹ میں نماز پڑھانی تھی ہم نے 20 منٹ کر دی، غلطی اس وقت ہوگی 10 منٹ میں نماز پڑھانی تھی ہم نے 15 منٹ لگا دی۔ یہاں تو آپ دیکھیں ہر مسجد میں الحمدللہ 10 منٹ میں نماز، 11 منٹ میں نماز مکمل ہو جاتی۔ کسی مسجد میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ صحرائے مدینہ والی دعا چل رہی ہے فرض نماز کے بعد آدھے گھنٹے تک دعا ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہوتا، مختصر دعا مختصر نماز۔ تو لہٰذا میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم نے جو تراویح کا اجرا فرمایا اس کی برکت سے الحمدللہ لوگ قرآن سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔ اور آپ کے یہاں بھی یہ رواج تو ہوگا، ادھر ہماری طرف بھی یہ رواج اچھا خاصا ہے، تقریباً ہر 2-4 گھر میں، ایک گلی میں 20 گھر ہوتے ہیں نا، تقریباً ہر گھر میں 2-4 گھروں میں بچے قرآن مجید تراویح میں سناتے ہیں۔ حافظ قرآن الحمدللہ اتنے ہو گئے کہ مسجدیں کم پڑ رہی ہیں، تو لوگ گھروں میں جناب اپنے بچوں سے جو حافظ قرآن ہو گئے ان سے تراویح پڑھواتے ہیں۔ تو نور اللہ، اللہ کا قرآن ہے اور اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اسے پورا فرمائے۔ دوسرا اس سے مراد حضور کی ذات مقدسہ، کہ نور اللہ حضور ہے، اللہ کے نور حضور کی ذات ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ معاذ اللہ حضور نے اعلان نبوت کیا 2-4 سال میں کسی نے قتل کر دیا، نہیں، قتل کرنے کے لیے آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب ہم تمہاری مدد فرماتے ہیں، واللہ یعصمک من الناس، اور لوگوں سے ہم تم کو بچائیں گے۔ ورنہ تو سارے قبائل جمع ہو گئے تھے کہ معاذ اللہ محمد کو قتل کر دو، لیکن حضور اپنے کاشانہ اقدس سے جب نکلے تو حضور نے سورہ یاسین شریف پڑھی اور کنکریاں پھینکی، وہ جناب حضور سامنے سے گزر کے چلے گئے، کسی نے حضور کو دیکھا ہی نہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جب
ہجرت فرمائی، ساتھ میں کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ بستر پر کس کو سلایا تھا؟ حضرت علی کو۔ جنگ تبوک پر جب گئے ساتھ میں ابو بکر تھے، بستر مدینہ منورہ میں حضرت علی کو چھوڑا تھا۔ پتہ یہ لگا عزیزان گرامی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، پیارے محبوب اللہ قرآن کو بھی پورا فرمائے گا اور اللہ تمہارے نور کو بھی پورا فرمائے گا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے۔ حضور تو ایسے اللہ کے نور ہیں، حضور تو جس کو دیکھ لے وہ بھی چمک جائے، حضور کا جو نام لے لے، حضور کا جو کلمہ پڑھ دے وہ بھی چمک جائے۔ کافروں نے، مشرکوں نے یہ کوشش کی کہ حضور کو قتل کر دے، حضور کا ذکر مٹا دے، حضور کا کوئی نام نہ لے، حضور کے پاس کوئی نہ جائے۔ انہوں نے پوری کوشش کری۔ مکہ المکرمہ میں آنے والے راستوں پر کافروں نے، مشرکوں نے اپنے لوگوں کو بٹھا دیا اور کہا کہ بھئی مکہ تو جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ یعنی کہ تجارت کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، تجارت تو کرنا لیکن محمد نامی شخص کے پاس مت جانا۔ کہتا اچھا۔ وہ جانے کے بعد سب سے پہلے کہتا تجارت تو بعد میں کریں گے، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ پھر جب وہ حضور کے پاس آتا تو حضور کا ہو جاتا، حضور کا غلام بن جاتا۔ وہ جس کام کے لیے روک رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل دیا۔ وہ بیٹھے تھے کہ حضور کا ذکر نہیں ہونے دیں، حضور کے پاس نہیں جانے دیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اب تم جس کو کہو گے وہ پہلے جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں، دیکھیں سمجھانے کے لیے، پہلے مٹھائیاں اتنی اچھی نہیں لگتی تھی، صحیح نا؟ جب سے ڈاکٹر نے کہا مٹھائی مت کھانا، شوگر ہو گئی ہے، تو بڑے میاں کو زیادہ مٹھائی کھانے کی پڑتی ہے۔ گلاب جامن آپ ایک کھائیں گے تو بڑے صاحب سوچیں گے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں دو کھا لو، ہے یا نہیں؟ تو یہ پتہ نہیں فطری بات ہے، جس چیز سے روکا جائے وہی کام آدمی زیادہ کرتا ہے، وہی کام کی طرف زیادہ آتا ہے۔ تو عزیزان گرامی غور فرمائیں کہ انہوں نے حضور سے دور کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو انہی پر پلٹ دیا اور وہ لوگ اسی طرف آ گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس قدر آپ پہلے میلاد کا روکنے والا کوئی نہیں تھا، میلاد کو کوئی روکتا نہیں تھا، جس گھر میں دیکھو میلاد ہو رہی ہے کوئی نہیں، کچھ نہیں کہتا تھا۔ اب جب سے میلاد روکنے والے آ گئے تو میلادیں بھی زیادہ ہونے لگی یا نہیں؟ ورنہ پہلے تو صرف 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کے مہینے میں میلاد سننے میں آتی تھی۔ اب تو آپ دیکھیں شادی ہو رہی ہے تو میلاد پڑھ لو بھائی، نکاح ہو رہا ہے تو میلاد پڑھ لو بھائی، فلاں کام ہو رہا ہے تو میلاد کر لو، نیا مکان لیا تو میلاد کر لو، نئی گاڑی لے لی تو میلاد کر لو، بچے کی پیدائش ہو گئی تو میلاد کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کام کو بڑھانا چاہے اور جو اس کو روکنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتا ہے اور یہ بتا دیتا ہے ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ مالک الناس، لوگوں کا بادشاہ اللہ ہے، کسی اور کا نظام نہیں چلتا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو یہ میلاد کرنے والے جو میلاد کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، اور جو میلاد سے روکنے والے ہیں وہ خود غور کر رہے ہیں کس کی تحریک پر عمل کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کن کا گویا کہ چھپا ہوا ہاتھ ہے، کون لوگ ان کے پیچھے لگے ہیں۔ یہودی کبھی نہیں چاہے گا کہ حضور کا ذکر ہو، چاہے گا کبھی؟ کوئی بولو تو صحیح یار، کوئی نصرانی کبھی چاہے گا؟ سکھ کبھی چاہے گا؟ تو یہ جتنے بھی کارندے گھوم رہے ہیں یہ سارے یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، سمجھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا معاملہ کیا چل رہا ہے۔ انہوں نے ادھر سے کہا بھائی دیکھو کوئی بھی ایسی جماعت کھڑی نہیں ہونا چاہیے جو جناب اس
کام کو آگے بڑھائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے نور کو مکمل فرمائے گا۔ تو اسی نور، اسی چراغ کو روشن رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو دوست بھی عطا فرمائے، تو اتنے شاندار کہ ان کا کوئی ثانی نہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھیں کتابوں میں، مجھے لا کر بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے جناب ساتھ رہنے والے لوگ تھے، ان کے نام بتائیں۔ یہودیوں سے پوچھو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں کے نام بتاؤ، لیکن کسی مسلمان کو کھڑا کرو پوچھو حضور کے ساتھ رہنے والوں کے ذرا نام بتاؤ، فر بتائے گا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حیدر، زبیر، طلحہ، کتنے نام بتانا شروع کر دے گا۔ عزیزان گرامی، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دوستوں کو بھی زندہ رکھا، ان کے نام بھی زندہ، ان کے کام بھی زندہ۔ ہماری تو مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے نا، ایک طرف ابو بکر عمر، ایک طرف عثمان، ایک طرف علی، بیچ میں نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لکھنے کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگ آئیں تو حضور کے صحابہ کا نام پڑھیں، حضور کے صحابہ کو یاد کریں۔ حضور کے اہل بیت کتنے شاندار، کتنے عزیزان گرامی، بہترین، کتنے اعلیٰ۔ حضور کا خاندان سارے خاندانوں میں اعلیٰ، حضور کے دوست سارے دوستوں میں اعلیٰ، حضور کے غلام سارے غلاموں میں سب سے اعلیٰ۔ تو لہذا حضور علیہ السلام کے دین، حضور کے نام، حضور کے ذکر کو حضور کے بعد صحابہ نے زندہ رکھا، پھر تابعین نے، پھر سلسلہ بسلسلہ لوگ ہر دور کے اندر۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان تمام شاندار جماعت، اس کا ذکر قرآن مجید میں ایک بار نہیں کئی بار فرمایا۔ کیا فرمایا؟ والذین معہ، اور جو لوگ مصطفیٰ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اب انہیں کیا کرنا ہوگا؟ اشداء علی الکفار، کفار کے ساتھ شدت کرنی ہو، رحماء بینہم، آپس میں رحمدلی کرنی ہو، تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب جب بھی دیکھے گا انہیں رکوع اور سجود میں، نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز پڑھیں گے پابندی کے ساتھ۔ تو جماعت صحابہ نے حضور کے دین کی خدمت کی، پھر جماعت صحابہ کے بعد آپ ترتیب بار بزرگان دین کو دیکھتے چلے آئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف، امام زفر، یہ تمام کے تمام سلسلہ بسلسلہ چلے آ رہے ہیں۔ حضور کے اہل بیت کو دیکھیں، حضرت علی، حضرت امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، امام علی، امام رضا، تمام ترتیبات چلے آ رہے ہیں۔ پھر ادھر آپ آ جائیں، چاروں سلسلے کے سرخیر سرکار غوث اعظم، خواجہ غریب نواز، سرکار نقشبند، سرکار سہرمت، داتا گنج بخش علی ہجویری، بابا فرید الدین، شکرگنج سید عبداللہ شاہ قاضی، پیر سید جمن علی شاہ، حضرت عالم شاہ بخاری، نور عالم شاہ بخاری، سیدی اعلیٰ حضرت، کتنے عزیزان گرامی نام ہیں، ان سبوں نے دین کی خدمت کی، یہ سب کے سب دین کی خدمت کرتے چلے آئے، اور الحمدللہ ہم تک وہی دین پہنچایا جو حضور دین لے کر آئے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، فرمایا اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کو پورا فرمائے گا۔ مجھے آپ بتائیں دین کے اندر جو لوگ کہتے ہیں نا بدل دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ہماری اس محفل میں کچھ لوگ 60 سال کے بھی بیٹھے ہوں گے، کچھ لوگ 70 سال کے بھی بیٹھے ہوں گے۔ مجھے بتا فجر میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ 4۔ کتنی رکعتیں؟ 4۔ ظہر میں 12، عصر میں 4، مغرب میں، عشاء میں، مجھے بتا کہاں دین
دین بدلنے کی بات ہوتی تو ہوتا یہ کہ بھائی 2 رکعت پڑھ لو، یا یہ کہا جاتا 6 رکعت پڑھو۔ 70 سال کیا 80 سال 90 سال کیا پورے سے بھی پوچھو کب سے پڑھ رہے ہیں آپ یہ نماز، کہتا بچپن سے یہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پتہ یہ لگا کہ دین بالکل ویسے ہی ہے، دین آسان ہے، سہل ہے، شاندار ہے، بہترین ہے، آسان ہے اور ویسے ہی ہے۔ ہم نے کوئی دین کو نہیں بدلا۔ آزان جو حضور کے دور میں پڑھی جاتی تھی آج بھی وہی پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی پڑھی جاتی ہے یا نہیں؟ ہاں، دوسری کیمپوں سے جو آواز آتی ہے اس پر آپ کبھی غور کر لیں، کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ احادیث کریمہ میں تو فرمایا کہ اذان کے کلمات 4 مرتبہ تکبیر، 2 مرتبہ شہادت الوہیت، 2 مرتبہ شہادت رسالت، 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ، 2 مرتبہ حی علی الفلاح، اور پھر اس کے بعد تکبیر 2 مرتبہ، پھر آخر میں لا الہ الا اللہ۔ اس سے بڑھ کر ہے کوئی؟ اگر یہ کہا جائے کہ بھئی اذان سے پہلے آپ صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں تو وہی اذان سے پہلے جو صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے، تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ اذان سے پہلے اگر مؤذن صاحب اعلان کرے کہ بھئی مسجد میں پانی نہیں ہے، آپ اپنے اپنے گھروں سے وضو کر کے آئیے گا، اللہ اکبر پڑھ دیں، کوئی برا مانے گا؟ برا تو جب مانے گا جب یہ اعلان نہیں کرے اور مسجد میں آ جائے واسطی چڑھا کر، ہاں بھائی کیا پانی نہیں ہے، سب آ کر کہیں گے پہلے اعلان نہیں کر سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے؟ تو پتہ یہ لگا کہ جب ایک اعلان کرنا اس کے فوراً بعد اذان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا اذان دے دی اس کے بعد اعلان کر دیا۔ اکثر کیا ہوتا ہے ادھر اذان ہوتی ہے پھر کسی کی میت کا اعلان، کسی کی گمشدگی کا اعلان، پانی نہیں اس کا اعلان، وہ اعلان کرنے پہ کوئی اعتراض کرتا ہے؟ نہیں کرتا کوئی بھی کہ بھئی یہ تم نے کیا، سب سمجھتے ہیں کہ اذان ہو گئی یہ اعلان ہو رہا ہے، سب سمجھتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، جو درود و سلام سے محبت کرتے ہیں ان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں، اور جو درود و سلام سے دور بھاگتے ہیں وہ خود فیصلہ کر لیں، کہتے ہیں نہیں یہ اذان کو ملا دیا آپ نے، اذان کو ملا دیا۔ بولے آپ بتائیں، تلاوت ہو رہی ہے کہیں سے جو قرآن مجید سے تلاوت قاری پڑھ رہا ہے، محفل ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم۔ بھئی یہ تو قرآن مجید کی آیت نہیں ہے، یہ تو بتاتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا سچ ہے یا نہیں؟ سب سمجھ جاتے ہیں کہ اب تلاوت ختم ہو رہی، ختم ہو گئی تلاوت۔ ایک صاحب گئے سعودیہ تو ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا عربی، اس کو کہیں رکوانا تھا، اس نے بولا کیسے رکواؤں؟ اس نے کہا صدق اللہ العظیم۔ ٹیکسی ڈرائیور سمجھ گیا کہ ہاں یہاں پر ختم ہو، اس نے گاڑی روک دی۔ تو اور فرمائیں کہ جس چیز کو آپ جس تناظر میں دیکھیں گے ویسے ہی فیصلہ کریں گے، محبت کے تناظر میں دیکھیں گے تو ویسا فیصلہ کریں گے، سبحان اللہ، نفرت کے تناظر میں دیکھیں گے تو ویسا فیصلہ کریں گے۔ یہ تو ابھی صرف بات بہت عام ہو رہی ہے، ورنہ تو ایسے بھی لوگ آ گئے جو کہتے ہیں بھئی آپ لوگ جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء، تو وہ کہتے ہیں یہ بتائیں میں آپ کو کوئی چیز دینے کے لیے صبح بھی بلاؤں، دوپہر میں بھی بلاؤں، رات میں بھی بلاؤں، شام میں بھی بلاؤں تو یہ اچھا ہے، یہ ایک ہی مرتبہ بلا کے دے دوں تو اچھا ہے؟ بھئی آدمی کی عقل کیا کہتی ہے؟ بھئی بولو تو صحیح ہے، کوئی جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ بول دیں۔ آدمی کی عقل تو یہ کہتی ہے ہاں بھئی ٹھیک ہے
ایک ہی مرتبہ بلا کے دے دو. یہ کہتی ہے یا نہیں؟ آپ کسی کے گھر سے اٹھ کر نکلے، وہ آپ کو بلانے کے لیے، ارے بھائی ٹھہر جانا، یہ تمہارا چشمہ رہ گیا. اچھا آپ چشمہ دے دو. تھوڑی دیر بعد پھر، ارے بھائی تمہارا ڈنڈا بھی یہیں رہ گیا، لاٹھی بھی دے دو. ارے بھائی ٹھہر جانا، تمہارا رومال بھی یہیں رہ گیا. تو آدمی کہے گا ارے بھائی ایک ہی مرتبہ میں ساری چیزیں دے دوں، یہ ایک ایک کر کے کیوں دے رہے ہو؟ تو عقل کے جناب گھوڑے دوڑانے والے گدھے وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں پانچوں نمازیں الگ الگ کیوں پڑھوا رہے ہو؟ ایک ہی وقت میں ساری نمازیں پڑھوا. ان سے پوچھو میاں مٹھو، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا بھی ایک ساتھ کھا لو گے؟ کیا خیال ہے آپ؟ سمجھ میں آتا ہے کہ بات بھائی جس قدر ضرورت ہے اسی قدر کھائے. یہی ہوتا ہے یا نہیں؟ صبح میں کوئی آدمی بولے بھائی کتنا کھاتے ہیں آپ؟ صبح کا ایک پراٹھا، دوپہر میں 2 روٹیاں، رات میں 2 روٹیاں. کہنے لگ گیا 5 روٹیاں رکھتی کھا جاؤ بس چھٹی ہو جائے گا. کہا نہیں بھائی دوپہر میں دوپہر کا، رات میں رات کا. تو اسی طریقے سے روح کی غذا اللہ تعالیٰ نے فجر میں رکھی، پھر ظہر میں رکھی، پھر عصر میں رکھی، پھر مغرب میں رکھی، پھر عشاء میں رکھی. اور صوفیہ فرماتے دنیا کے کام پہ لگا ہوا ہے اور ادھر اذان ہو گئی، سارے کام چھوڑ کر جب یہ رب تعالیٰ کی طرف آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم کی برسات فرماتا ہے. اسی لیے فرما ہر قدم پر 10 نیکیاں، ہر قدم پر 10 نیکیاں، ہر قدم پر 10 نیکیاں. یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ اس کے لیے ہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور جو مسجد میں واش روم استعمال کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اس کے لیے یہ نیکی، اس کے لیے یہ نیکی. یا یہ جو سوچ رہا چلو یار تھوڑی دیر مسجد میں آرام کر لیں گے، اس کے لیے جو مسجد میں عبادت کے لیے آئے، نماز پڑھنے کے لیے آئے، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، ہر قدم پر 10 نیکیاں اور جمعے کے دن 20 نیکیاں. تو یہ ساری باتیں ہمیں کس نے پہنچائیں؟ یہ اللہ کے نیک بندوں نے ہم تک پہنچائیں، اللہ کے محبوب بندوں نے ہم تک پہنچائیں. ان میں خواجہ غریب نواز جن کا نام ہے حسن معین الدین، حضور کریم علیہ السلام کے دربار سے ملا، اور آپ کا ایک نام ہے غریب نواز. سارے غریب حضور کریم علیہ السلام کے شہزادے معین الدین چشتی اجمیری کو غریب نواز کہتے ہیں. وہ ایسے غریب نواز ہیں کہ بڑے بڑے امیر نوازوں میں ایسا امیر نواز نہیں ہوگا جیسا ہم غریبوں کے پاس وہ غریب نواز. وہ غریب نواز ایسے ہیں، انہیں غریب نواز جو کہا جاتا ہے، غریبوں کو دینے والے، غریبوں کو عطا کرنے والے. عزیزان گرامی، ہم اور آپ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے، کوئی صاحب آئے رات 10 بجے دروازہ کھٹکھٹائے، پوچھے آپ کون سا؟ بھائی میں مسافر ہوں، بھوکا ہوں، ذرا کھانا کھلا دو. ہو سکتا ہے دل پسیج جائے، 2 روٹیاں اس کو بھی دے دو بھائی، سالن رکھ کے تھیلی میں ڈال دو، پلاسٹک کے ڈبے آتے اس میں ڈال کے دے دیں گے. چلیے صاحب کھانا کھا لیں آپ، اللہ تعالیٰ ہمیں اور برکت عطا فرما. دوسرے دن پھر ٹنگ ٹانگ، کون صاحب؟ ارے کل جو آیا تھا کھانا کھانے کے لیے وہی آیا ہوں، ذرا کھانا پھر کھلا دیں. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہوگا؟ ارے بھائی کل تو دے دیا تھا، تم آج پھر آ گئے. ہاں کیا کروں؟ ہو سکتا ہے آپ پھر دوبارہ چلو بھائی دے دو. تیسرے دن پھر ٹنگ ٹانگ، اب کیا ہوا بھائی کون؟ ارے جو 2 دن سے آ رہا ہوں وہی ہوں، اور کون؟ تو آپ تو پھر کہیں گے کم وقت تم نے میرے گھر دیکھ لی، تیرے کو پورے محلے میں کوئی اور نظر نہیں آ رہا، چل بھاگ یہاں سے، دوبارہ ادھر نظر نہیں آنا. لیکن غریب نواز کی شان کیا ہے؟ جو ایک بار آئے، کھائے، لے جائے، ساتھ میں لے جائے، پھر دوبارہ آئے، پھر دوبارہ آتا، پھر دوبارہ آتا، پھر دوبارہ آتا. مجھے آپ بتائیں غریب نواز کے دربار میں آپ کبھی نہیں گئے ہوں گے ہو سکتا ہے، لیکن جائیں بزرگان دین کے دربار میں، ایک مرتبہ کوئی چیز آپ نے کھائی، پھر دوبارہ جا کر دعا کر رہے ہیں اللہ غریب نواز کے صدقے اور عطا کر دے. پھر پیچھے سے صدا آئے گی ارے بھائی بریانی بڑھ رہی ہے، ارے بھائی فلاں چیز آ رہی ہے، فلاں چیز آ رہی ہے. ہم سرکار
غوث پاک کے دربار میں حاضر ہوئے بغداد شریف، اپنے اپنے طور پر لوگ وہاں پر لنگر کرتے ہیں، صحیح سمجھے؟ اب کراچی کا رہنے والا جب تک شاندار بریانی نہیں کھائے مزہ ہی نہیں آتا، وہ تو اپنے حساب سے لنگر کر رہے ہیں، روٹی اور جناب سالن اور اپنے اپنے حساب سے لنگر بانٹ رہے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ بھائی یہاں کوئی بریانی وغیرہ نہیں بانٹ رہا، تو آپ یقین جانے بس میں وہاں سے سرکار غوث پاک کے دربار کے سامنے سے گزر رہا تھا، اتنی بڑی لکڑی کی ٹرالی، اس پر اتنا بڑا ایک بھگونا رکھ کے لے جا رہے تھے، اور اس نے بیچ میں بالکل جا کر روکا اور کہنے لگا آ جاؤ بھائی لنگر لے لو۔ اس کے پاس پلاسٹک کی پلیٹیں تھیں، ڈبے تھے، لوگ آ رہے تھے لائن لگا کر، ڈبے اس کے اندر وہ ایک چمچ بھر کے ڈالتا، اتنا اندازہ کہ ایک ساتھ اس کے اندر ایک بوٹی یا دو بوٹی آ جاتی، اور کھایا تو بس ہمیشہ یاد رکھیں آپ اتنی بہترین بریانی۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں، کوئی دے رہا ہو تو وہ تو اپنے حساب سے دے گا نا، ایک بوٹی، دو بوٹی، تین بوٹی، اور اگر اعلان کرتے ہوئے آپ اپنے حساب سے لے لیں تو کیا خیال ہے؟ ادھر سے چمچ مار، ادھر سے چمچ مار، اپنی پلیٹ بوٹیوں سے بھر لیں گے۔ کرتے ہیں لوگ ایسا یا نہیں؟ ادھر وہ بیچارے بڑے میاں بیٹھے ہیں جن سے ہلا بھی نہیں جا رہا، ہاتھ کانپ رہے ہیں، وہ تو بیچارے آخر میں چاول ہی کھائیں گے۔ ادھر جو ٹارزن بیٹھا ہوا ہے یہ تو پورا بکرا کھا جائے گا۔ اسے یہ احساس نہیں ہو رہا کہ بھائی ٹیبل پر 10 آدمی بیٹھے ہیں، کھانے والے نے جو کھانا لا کر رکھا، جس کے ہاتھ میں پہلے آ گیا کیا کہیں گے اس کو؟ چمچ۔ اس نے بولا تم مجھے دیکھتے رہو، ادھر سے بھی ساری بوٹیاں نکالی، ادھر سے بھی ساری بوٹیاں نکالی، سمجھے آپ؟ تو ہم ایک جگہ گئے تو ایک صاحب نے ساری بوٹیاں نکالی، ہم نے کہا بھائی ان کو کھانے دو، ہم تو کھاتے رہتے ہیں، انہیں کھانے دو، ہم تو کھاتے رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کبھی غوث پاک کا لنگر، کبھی خواجہ غریب نواز کا لنگر۔ یاد رکھیں اس بات کو، کبھی شادی بیاہ اور نیاز کے کھانوں میں ایسا مت کریں کہ اگر پلیٹ میں 4 بوٹیاں پڑی ہیں تو کوشش کریں کہ ساتھیوں کو سب کو مل جائے، اور اگر کہیں آپ نے ایثار کیا کہ دوسروں کی طرف بڑھا دی کہ نہیں آپ نے محبت بڑھے گی، اور اگر آپ نے یہ کہ اس کے اندر 4 بوٹیاں اپنی طرف، تم کھاؤ شوربے سے، تم کھاؤ چاول سے، کتنی بری بات، کتنی خراب بات، سمجھے آپ؟ اب پھر وہ بار بار کہتے ہیں ارے بھائی ذرا اس میں گرم لا کے ڈالنا، وہ بیچارہ بھی کب تک اس میں بوٹیاں ڈالے گا؟ تو لہٰذا یہ ساری باتیں ہم سب کی اصلاح کی ہیں، ہمیں اصلاح کرنی چاہیے ان معاملات میں اپنی۔ اور شادی بیاہ میں تو کوئی کسی کو نہیں دکھ رہا ہوتا، نیاز فاتحہ میں تو پھر بھی چلو لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی نیاز کا معاملہ ہے، اس میں بھی میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بالکل احتیاط نہیں، شادی بیاہ میں تو خاص طور پر، تو لہٰذا اس معاملے میں خاص طور پر خیال رکھیں، کسی کا ہاتھ باندھ دیا جائے تو کھا سکتا ہے وہ؟ بھائی بولو تو صحیح ہے کوئی؟ ایک صاحب آ گئے ایک عالم دین کے پاس، ایک بزرگ کے پاس، صوفی صاحب کے پاس، کہنے لگے بھائی آپ لوگ ہمارے خلاف بولتے ہیں، آپ لوگوں کے اندر کیا خاص چیز ہے؟ انہوں نے کہا بھائی تم دنیا دار لوگ ہو، ہم دیندار لوگ ہیں، تم میں ہمیں فرق ہے؟ کہنے لگے کیا فرق ہے؟ ہم بھی کھاتے ہیں آپ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی دنیا میں آپ بھی دنیا میں۔ تو انہوں نے کہا اچھا اگر برا نہیں مانے تو میں آپ کو دکھلا دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں۔ کہنے لگے سمجھائیں آپ۔ وہ دونوں آدمی جو آئے تھے ان بزرگ نے فرمایا ان دونوں کے ہاتھ باندھ دو، یعنی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے بھائی بتا رہے ہیں نا تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ میں نے اچھا چلے صحیح بتائیں، ہاتھ قریب کر دیے، انہوں نے اچھے طریقے سے باندھ دیے، بیٹھے ہیں۔ کہنے لگا لاؤ ان کے سامنے بہترین قسم کی بریانی رکھو، وہ بریانی سامنے رکھ دی۔ انہوں نے کہا کھاؤ اس کو۔ کہنے کے کھائیں کیسے؟ ہاتھ تو بندھے میں۔ کہنے کے ہاتھ بندھے میں نہیں کھا سکتے، کھا لو پھر بھی۔ انہوں نے ویسے ہی ہاتھ بندھے میں اسی میں کچڑ مچڑ کرنا شروع کر دی، کپڑے بھی خراب، ادھر بھی گر رہا ہے ادھر بھی گر رہا ہے، منہ بھی خراب ہو رہا ہے۔
فرمایا کھا لیا؟ کہنے لگا ہاں کھا لیا۔ پھر فرمایا 2 درویشوں کو بلاؤ۔ وہ 2 درویشوں کو بلایا گیا، ان کے بھی ہاتھ باندھ دیے، ان کے سامنے بریانی لا کر رکھ دی، بہترین قسم کا کھانا رکھ دیا، کہنے لگا کھاؤ۔ ان میں سے ایک درویش نے اٹھا کے دوسرے کے منہ میں ڈال دیا، دوسرے درویش نے پہلے والے کے منہ میں ڈال دیا۔ کتنا اچھا طریقہ تھا، نہ اس کے کپڑے خراب نہ اس کے کپڑے خراب، اس کا بھی پیٹ بھر گیا اس کا بھی پیٹ بھر گیا۔ بزرگ نے فرمایا ہم میں تم میں یہ فرق ہے، تم اپنی اپنی سوچتے ہو، یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے بندوں کے متعلق فکر رکھتے ہیں تو اس کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے، اس کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے۔ یہ جو دمادم مقتل اندر بوٹیاں پیٹ کے اندر، اس کا حال یہ ہے کہ یہ سمجھتا کہ نہیں یہ آخری کھانا ہے، اور اللہ کا نیک بندہ جب کھاتا ہے تو یہ عقیدے کے ساتھ کھاتا ہے جو رزق میرے حصے میں ہے وہ کوئی نہیں کھائے گا، تو یہی سوچ کے کھاتا ہے نا، جو رزق میرے حصے میں ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا، دانے دانے پہ لکھا ہے۔ اب یہ بات سننے کے بعد اگر وہ میاں مٹھو کہنے لگ جائیں تو ساری بوٹیوں پہ میرا ہی نام لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے کھا لی، پھر کیا کریں گے آپ؟ وہ کہہ کر ساری بوٹیوں پہ میرا ہی نام لکھا ہوا تھا اسی لیے میں نے کھا لی۔ یاد رکھو عزیزان گرامی کہ جب کوئی آدمی کسی کی فکر میں لگ جاتا ہے، حدیث شریف میں فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی فکر میں لگ جائے، کام میں لگ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فرما دیتا ہے، اس کے کاموں کو آسان فرما دیتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے مسلمانوں کی فکر کی تو آج دیکھیں پوری دنیا میں اور خاص طور پر بر صغیر کے مسلمان خواجہ غریب نواز کو سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ وہ تو اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں حضرت خواجہ غریب نواز۔ اب میری تقریر اپنے اختتام کی طرف چلتی ہے، مجھے تو یاد نہیں رہا کہ کتنی دیر تقریر ہو گئی، میرے خیال میں 1 گھنٹے ہونے میں پورے 2 منٹ باقی رہ گئے، 2-4 باتیں اور عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز وہ عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے، عارف بھی تھے۔ عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، اور عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو۔ عارف بھی تھے اور عالم بھی تھے، وہ کیا نہیں تھے؟ وہ اللہ کے محبوب بھی تھے، وہ حضور کریم علیہ السلام کی اولاد تھے، حضور کریم علیہ السلام و تسلیم کے شہزادے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے بچپن کے واقعات میں بچپن سے آپ لوگوں کو کھلاتے تھے، علاج کرتے، بچوں کو بلاتے اور کھانا پکواتے، کھانا کھلاتے۔ والد کا انتقال 15 سال کی عمر میں ہوا، باپ سنبھال لیا، باپ کی خدمت کر رہے تھے، دیکھا کہ باپ صبح جاتے ہیں تو صاف ستھرا ملتا ہے، والدہ سے کہنے لگے والدہ ایک نیا معاملہ ہوا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا باپ میں صبح جب میں جاتا ہوں باپ صاف ستھرا ہوتا ہے، بالکل صاف ستھرا۔ فرمایا اچھا؟ والدہ نے فرمایا اب جب تم کل صبح جانا تو قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد کہنا السلام علیکم، اے باپ کی خدمت کرنے والوں ذرا سامنے آؤ، ملاقات کرنی ہے۔ خواجہ غریب نواز نے والدہ کے حکم کے مطابق گئے، قرآن کی تلاوت کی، فجر کی نماز کے بعد پہنچنے کے بعد، اور زور سے سلام کیا اور وہی کلمات دہرائے اور کہا ذرا سامنے آؤ۔ تو جب سلام کیا تو پتہ لگا کہ 5-6 لمبے افراد چلے آ رہے، اور انہوں نے واپس آن کر قریب آن کر کہا حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا تم لوگ ہو جو میرے باپ کی خدمت کرتے ہو؟ کہا حضور جی آپ کے آنے سے پہلے پورا باپ صاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا کیوں کرتے ہو؟ تمہارا ہمارا کیا تعلق ہے؟ کہا حضور آپ ہمارے استاد ہیں، ہم آپ کے شاگرد ہیں۔ فرمایا تم کب سے ہم سے پڑھنے لگے؟ ہم نے کیا تمہیں پڑھایا؟ کہا حضور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم سنتے ہیں، ہماری جو غلطی ہوتی
ہوتی ہے ہم صحیح کر لیتے ہیں۔ ہم اچھا کون تم لوگ؟ کا حضور ہم جنات برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ کبھی ہوئی ہے ملاقات کسی جن سے؟ نہیں ہوئی نا۔ کبھی کسی جن سے ملاقات ہو جائے اتنا مشکل نہیں ہے، سمجھے آپ؟ لیکن کبھی جن کو قابو کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ جو لوگ جن کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی باہر گھوم رہے ہیں نا، کاغذ چننے والے، ہڈی چننے والے، ان میں ایک کا اضافہ اور ہو جائے گا، سمجھے آپ؟ تو لہذا حضرت غوث اعظم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جنات سن رہے ہیں اور سننے کے بعد اپنی تلاوت صحیح کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، سورہ فاتحہ جب آپ سنتے ہیں تو اگر آپ کی کوئی غلطی ہے تو آپ کو صحیح ہو جائے گی۔ سورہ فلق پڑھ رہے ہیں، آپ کی کوئی غلطی ہے تو صحیح ہو جائے گی۔ سورہ قدر پڑھ رہے ہیں، کوئی غلطی ہے تو صحیح ہو جائے گی۔ تو جنات کان لگا کر قرآن سنتے ہیں۔ اب کہیں آپ ڈر کے مارے زور سے نہیں پڑھیں کہ کہیں کوئی جن نہیں آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ مسجد میں، ہر مسجد میں جنات آتے ہیں، سمجھے آپ؟ اگر پوری دنیا کی آبادی اگر ایک مثال ہے کہ بھائی 10 ارب ہے تو یاد رکھیں کہ 100 ارب جنات کی برادری ہے۔ 100 ارب یعنی 9% زیادہ۔ اچھا یہ مسجد میں جب آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اپنے سکون سے چلے جاتے ہیں، اسی لیے رات میں بعض لوگ کبڈیاں لڑتے ہیں مسجد کے اندر، ادھر بھاگ ادھر بھاگ کرتے ہیں، بچے تو کرتے ہی، انہیں بھی روکنا چاہیے۔ مسجد سے جب خادم دروازہ بند کرنے لگے تو کہے بھائی مسجد میں جو شخص ہے نکل جائے، میں دروازہ بند کرنے والا ہوں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، اورنگی ٹاؤن کی ایک مسجد، اس میں جناب مسجد بند کر کے چلے گئے، واش روم کا دروازہ بند کر دیا، اندر کوئی صاحب تھے، جب وہ صبح ہوئی تو انہوں نے باہر نکلتے ہی تھپڑ مارا خادم کو، وہ وہیں گر گئے۔ اٹھا وہ، اس کو بتایا تو کسی صاحب دل نے بتایا کہ بھائی اس کو تو کسی جن نے تھپڑ مارا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جنات سے کبھی بھی مڑ بھڑ نہیں ہونا چاہیے۔ قبلہ شاہ تراب القادری صاحب کے تو کئی واقعات ہیں جنات سے متعلق۔ قبلہ شاہ صاحب کوڑی گارڈن سے پہلے آخون مسجد میں تھے، وہاں پر بھی ایک واقعہ، ایک خادم کو تھپڑ مار دیا تھا جن نے، تو قبلہ شاہ صاحب الحمدللہ روحانی دنیا کے بڑے گویا کے شہسوار تھے۔ قبلہ شاہ صاحب نے اس کو بلا لیا اور فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ ہمارے مسجد کا خادم ہے، کیوں مارا تم نے اس کو؟ خبردار اگر آئندہ مارا تو پھر میں تمہیں پکڑ لوں گا۔ تو اس نے کہا حضور اس سے بھی تو کہتے ہیں، یہ بھی تو ہمیں تنگ کرتا ہے، کبھی کچھ کرے گا کبھی کچھ کرے گا کبھی کچھ کرے گا۔ تو عزیزان کرام ان معاملات میں خیال رکھیں، جنات کے معاملات میں خیال رکھیں۔ تو کہنا یہ چاہتا تھا کہ خواجہ غریب نواز، ان کے تعلقات، ان کے معاملات، ان کے مریدین، ان کے شاگرد جنات بھی تھے۔ جیسا کہ ہمارا ایمان ہے کہ غوث اعظم غوث الثقلین ہے، انسانوں کے اور جنات کے آپ فریاد رس ہیں۔ آپ کے مریدوں میں جنات بھی ہیں اور انسان تو ہیں ہی، مسلمان جتنے بھی ہیں انسان وہ سب کے سب اسی طریقے سے جنات مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز، ان کی پوری تاریخ تو آپ نے زندگی میں کئی مرتبہ پڑھی ہوگی۔ ایک بہت بڑے مولانا قاری نثار الحق قادری صاحب، بڑا بورڈ والے، ان کے دادا تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ تو وہ ہندوستان میں کسی جگہ سفر کر رہے تھے کسی محفل میں جانے کے لیے، ان کا ایک جوان بیٹا تھا، شادی نہیں ہو رہی تھی، بہت پریشان رہتے تھے۔ تو چلی جناب محفل میں جانے کے لیے، راستے میں اجمیر تھا، تو کہتے کہ پہلے اجمیر خواجہ غریب نواز کے دربار پر حاضری دے دیں پھر وہاں چلے جائیں گے۔ خواجہ غریب نواز کے دربار پر حاضری دی اور محفل میں چلے گئے۔ محفل میں جب گئے تو ان کے بیٹے نے پہلے
تلاوت کی، نعت پڑھی، پھر اس کے بعد قاری انہوں نے تقریر کی. ابھی تقریر شروع بھی نہیں کی تھی تو ایک صاحب آئے، کہنے لگے مولانا صاحب یہ جو بچہ ہے یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ میرا بیٹا ہے. کہنے لگے شادی ہو گئی اس کی؟ کہنے لگے نہیں شادی تو نہیں ہوئی. کہنے لگے اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہا ہے قرآن، نعتیں بھی بہت اچھی پڑھی. اگر آپ قبول فرمائیں تو ہماری بیٹی ہے، رشتہ قبول کریں گے آپ؟ پہلے کے دور کے لوگ بڑے سچے اچھے ہوتے تھے، سمجھے آپ. تو قاری صاحب کے جو دادا تھے وہ محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے واہ میرے خواجہ ایسا کرم فرماتے ہیں، ابھی دعا کیے ہوئے چند گھنٹے ہی گزرے ہیں کہ میرے خواجہ نے کام کر دیا، میرے خواجہ نے مراد پوری کر دی. لوگ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے ابھی خواجہ غریب نواز کے دربار پر میں نے دعا مانگی تھی کہ بیٹے کی شادی ہو جائے، بہت عرصہ ہو گیا پریشان ہوں، میرے خواجہ نے ابھی چند گھنٹوں میں میرا کام کر دیا. فرمایا کہ یہ خواجہ صاحب کی برکت ہے. اسی محفل میں نکاح ہوا. عزیزان گرامی پتہ یہ لگا یہ اللہ کے نیک بندے دنیا ظاہری حیات میں تو جو عطا کرتے ہیں وہ کرتے ہی ہیں، بعد وصال بھی ان کے مظاہر اور انوار سے بڑے فیض و برکات ملتے ہیں. بس آخر میں یہ بات کہہ کے گفتگو ختم کروں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایک خلیفہ ہیں جن کا نام مولانا ضیاء الدین مدنی، مدینہ منورہ کے رہنے والے، 70 سال مدینہ منورہ میں رہے. جنت البقیع میں ان کا مزار پر انوار ہے اور غالباً ذی الحجہ کی 4 یا 6 تاریخ کو ان کا عرس منایا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم 2-4 مرتبہ اس فقیر کو بھی حج کے موقع پر ان کے عرس میں شرکت کی سعادت ملی. ان کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا، فرماتے مولانا ضیاء الدین مدنی مدینہ منورہ میں رہتے تھے. ایک مرتبہ ان پر فالج کا اٹیک ہوا. فالج کا جب اٹیک ہوا تو چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے اور اس میں اس قدر تکلیف میں آ گئے تو کہتے رات و رات دعا کرتے تھے اے اللہ کرم فرما دے. سرکار کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتے تھے، کہتے ایک رات بڑی زبردست طریقے سے حضور کی بارگاہ میں عرضی پیش کی کہ یا رسول اللہ ضیاء الدین مدینے میں رہنے کے قابل نہیں تھا، میرے آقا آپ نے کرم فرمایا اور مدینہ منورہ میں رہنے کے لیے جگہ عطا کر دی. میرے آقا یقیناً ضیاء الدین سے کوئی غلطی ہو گئی، میرے آقا معاف فرما دے، میرے آقا کرم فرما دے، میرے آقا مجھ پر رحم فرما دے. کہتے ہیں یہ دعا کرتے کرتے سو گئے. خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا تشریف لائے اور جیسے ہی تشریف لائے تو کہتے خواب کے عالم میں نے جب اپنے پیر و مرشد کو دیکھا میری تو طبیعت باغ ہو گئی. انہوں نے آن کر کہا ضیاء الدین احترام سے رہنا، ہمارے بزرگ تشریف لائے، ہمارے بزرگ تشریف لائے. تو میں نے عرض کیا حضور کون آ رہے؟ فرما حضور غوث اعظم تشریف لا ہے، حضور خواجہ غریب نواز تشریف لا ہے. کہتے میری تو طبیعت کچھ اور ہی ہو گئی. کہا رات کو جو تم نے دعا کی تھی تو سرکار کریم علیہ السلام نے اپنے شہزادوں سے فرمایا جاؤ ضیاء الدین کے لیے، جاؤ ضیاء الدین کو صحت عطا کرنی ہے، تو اپنے شہزادوں کو بھیجا ہے احترام سے رہنا. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو غوث اعظم تشریف لائے، خواجہ غریب نواز تشریف لائے. کہتے بس اتنی بات مجھے یاد رہی، سلام ہوا اور اس کے بعد کہا ضیاء الدین کیا ہوا؟ اٹھو پکڑو ہاتھ. ایک طرف سے غوث اعظم نے پکڑا، دوسری طرف سے خواجہ غریب نواز نے، اور دونوں نے پکڑ کے مجھے کھڑا کر دیا اور میں سب بیماریاں ختم. میں خواب میں کہا جب میری آنکھ کھلی تو میرا ہاتھ بھی صحیح ہو گیا تھا، پاؤں بھی صحیح ہو گیا. یہ اللہ کے نیک اور برکتیدہ بندے جب کرم فرماتے ہیں تو ایسا بھی کرم فرماتے ہیں. لہذا آج آپ نے خواجہ غریب نواز کا تذکرہ سنا، ان کی برکتیں سنی، غوث اعظم کی برکتیں سنی. یاد رکھو کہ یہ تو ایسے ہیں جب قبر میں سو رہے ہوں گے تو جب بھی
آ کر مدد فرمائیں، جب بھی آ کر کرم فرمائیں گے۔ اسی لیے ان سے محبت کرو، ان کی تعلیمات پر عمل کرو، اور ان کی نیاز، ان کی فاتحہ، ان کا ذکر، ان کی یاد ضرور اپنے دلوں میں یاد رکھو، اپنے گھروں میں یاد رکھو۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کی برکتیں عطا فرمائے، ان بزرگوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا، کون کن کے غلاموں کا؟ پیارے مصطفیٰ کے غلاموں کا، حضور کے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ جو حضور کے غلاموں کے پیچھے لگ جائے وہ منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے۔ فرماتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خواجہ غریب نواز کی برکتیں محبت عطا فرمائے۔